انسان کا گھر بچے کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے۔ دنیا کو سمجھنے کا طور طریقہ سب سے پہلے بچہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے۔ بچوں کی تربیت سے پہلے والدین کی تربیت لازمی ہے۔ جو لوگ خود کو دور حاضر کی ڈیمانڈز کے مطابق اپ ڈیٹ نہیں کرتے وہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ آپ ایز اے پیرنٹ فیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے خود کو اپ ڈیٹ نہیں کیا اور اس ٹائم آپ ایز اے پیرنٹ بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ ذرا ان ویڈیوز کو غور سے دیکھیے گا۔ بیٹی کو دیکھ رہی ہے اور وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے لیے باہر BMW گاڑیاں تو یہ ایک ایسی دنیا ہے جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ ٹک ٹاکرز کو بند کرا دیں گے، آپ ویلاگرز کو بند کرا دیں گے، پورا انٹرنیٹ اس طرح کے کانٹینٹ سے بھرا ہوا ہے۔ کیا آپ سب کو تبدیل کر دیں گے؟ پوری دنیا کو تبدیل کر دیں گے؟ یہ بالکل امپاسبل ہے۔ آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کی ویلیوز کو اس لیول تک لے جائیں کہ اس طرح کا کانٹینٹ یا اس طرح کی چیزیں آپ کے بچوں کو انفلوئنس نہ کر سکیں۔ آج کے دور میں جہاں پیئر گروپ، میڈیا اور ٹیکنالوجی آپ کے بچوں کو آپ سے دور کر رہے ہیں اور یہ آپ کے بچوں کو آپ سے دور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی دنیا سے پہلے 60 سے 70% رول بچے کی تربیت میں پیرنٹس کا ہوتا تھا اور 30 سے 40% رول باہر کی دنیا کا ہوتا تھا۔ لیکن آج انٹرنیٹ کے دور میں پیرنٹس کا رول صرف 30 سے 40% رہ گیا ہے اور 60 سے 70% رول باہر کی دنیا کا ہے۔ پیرنٹنگ ایک آرٹ ہے اور یہ پیرنٹنگ آپ کو پیرنٹس بننے سے پہلے سیکھنی ہی پڑے گی۔ آج جو لوگ پیرنٹس ہیں، جب یہ بچے تھے تب پیرنٹنگ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہوتی تھی۔ وہ جو بزرگوں سے آپ نے طور طریقے سیکھے ہیں وہ آج کے دور میں اتنے سکسیسفل نہیں ہیں۔ اور دوسرا، آپ کا ایجوکیشن سسٹم بھی آپ کو اس طرح کی تربیت نہیں دے رہا ہے۔ آپ کی جو ڈگریز ہیں، انفارچونیٹلی یہ ہمارے معاشرے میں یہ سوچا جاتا ہے جس کی جتنی زیادہ ڈگری ہوگی ہم سمجھتے ہیں اس کو اتنا ہی شعور اور اس کی اتنی ہی تربیت ہوگی۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جس نے ایم فل ایگریکلچر میں کیا ہوا ہے، اس کو صرف اور صرف پلانٹس کے بارے میں پتا ہے۔ پیرنٹنگ کے بارے میں اس کو سیکھنا پڑے گا۔ پیرنٹنگ میں کافی ساری چیزیں آتی ہیں اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے کنیکشن۔ اینڈ ایک بہت ہی فیمس لائن ہے، کنیکشن بیفور کریکشن، کہ آپ کو پہلے کنیکٹ ہونا ہے اگر آپ نے کسی کو کریکٹ کرنا ہے۔ تو جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ نہ کھا پی سکتا ہے، نہ وہ چل پھر سکتا ہے، نہ وہ دوڑ سکتا ہے۔ اس کے پاس ایک ہی صرف سروائیول ٹول ہوتا ہے اور وہ ٹول ہے کنیکشن کا۔ بچہ جب رو رہا ہوتا ہے، جب اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے تو بچہ سکون فیل کرتا ہے اور بچہ ماں کی آواز سن کے بھی بچہ سیکیور فیل کرتا ہے خود کو۔ اور اپنے کیئر گیور کے ساتھ یہ کنیکشن اٹیچمنٹ کہلاتا ہے۔ اٹیچمنٹ کوئی لگژری نہیں ہے، اٹیچمنٹ فاؤنڈیشن ہے سروائیول کے لیے، گروتھ کے لیے اور ایموشنل ڈیولپمنٹ کے لیے۔ جیسے ایک پودے کو سورج کی روشنی، آکسیجن اینڈ فرٹائل لینڈ دے دی جائے نا تو وہ پلانٹ فلورش کرتا ہے، وہ پھلتا پھولتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بچے کو سیکیور اٹیچمنٹ دی جائے تو بچہ گرو کرتا ہے، بچہ دنیا کو ایکسپلور کرتا ہے اور بچہ ہائی مورل ویلیوز سیکھتا ہے۔ اور یہ اٹیچمنٹ انفینسی تک محدود نہیں ہوتی ہے، اٹیچمنٹ تھرو آؤٹ ایڈلٹہڈ تک رہتی ہے۔ ہاں، یہ اٹیچمنٹ پارٹنر کے ساتھ ہو سکتی ہے، یہ اٹیچمنٹ ٹیچرز کے ساتھ ہو سکتی ہے، فرینڈز کے ساتھ ہو سکتی ہے، اپنے کام کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے، یا پھر کسی عقیدے کے ساتھ یہ اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا، پیرنٹس کے ساتھ یہ اٹیچمنٹ اگر سیکیور ہو تو پیرنٹل انفلوئنس بڑھ جاتا ہے، اینڈ اگر پیرنٹس کے ساتھ یہ اٹیچمنٹ انسیکیور ہو یا پھر یہ اٹیچمنٹ ویک ہو
تو پیئر انفلوئنس بڑھ جاتا ہے. پیئر انفلوئنس مطلب اس کے دوستوں کا یا اس کے ایج گروپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے آس پاس کے بچے ہیں، ان کا انفلوئنس آپ کے بچے کے اوپر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ جو بچے ہیں، جو آپ کا بچہ ہے وہ بھی اتنا میچور نہیں ہے، جو آس پاس اس کے بچے ہیں وہ بھی اتنے میچور نہیں ہیں. پھر ہوتا کیا ہے، immaturity dominates immaturity. اب آپ کے بچے کے دوست آپ کے بچے کی ویلیوز، آپ کے بچے کی آئیڈینٹی اور آپ کے بچے کو ڈیولپ کرنے کا مرکز بن جاتے ہیں، اور آپ کا رول صرف اتنا ہی رہ جاتا ہے کہ آپ بچے کی صرف اور صرف فزیکل نیڈز پوری کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ پیرنٹس تو اسی چیز میں خوش ہوتے ہیں کہ ہم بچے کو ہر چیز پرووائڈ تو کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ تب چلتا ہے جب بچے کی کافی ساری شکایتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. بچہ آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے، بچہ ریبیلیس ہو جاتا ہے، کیونکہ بچہ آپ کے ساتھ اب اٹیچ ہی نہیں ہے، کیونکہ بچے کے اب رول ماڈل کوئی اور ہے. بچہ اب کسی اور کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ اس کے دوست ہیں، وہ اس کے آس پاس کے اور لوگ ہیں، وہ اسکول میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ گلی میں بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ انٹرنیٹ پہ بھی ہو سکتے ہیں. اب آپ اس کنٹرول کو ریگین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ سے ہو نہیں پاتا. اس چکر میں فرسٹریشن بڑھتی ہے. جب فرسٹریشن بڑھتی ہے تو آپ پنشمنٹ کے اوپر آتے ہیں، اور جب آپ پنشمنٹ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ چیزیں پھر بیک فائر کرتی ہیں. اگر آپ اپنے بچے کے اوپر یہ کنٹرول ریگین کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے اپنی اٹیچمنٹ ریسٹور کرنی پڑے گی. اور آپ اگر ایک دفعہ اپنی وہ اٹیچمنٹ ریسٹور کر لینا، تو پھر آپ بچے کے فیوچر کو ریسٹور کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا، ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے گا، پیرنٹنگ کوئی ٹیکنیک، ٹرکس یا پھر ڈسپلن کا نام نہیں ہے. پیرنٹنگ ایک ریلیشن شپ ہے، اور جب ایز اے پیرنٹ آپ وہ ریلیشن شپ اپنے بچے کے ساتھ گین کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے بچے کو کچھ بھی سکھانا، بچے کو کچھ بھی سمجھانا، بچے کی ویلیوز ڈیولپ کرنا. اگر آپ چاہتے ہیں ایز اے پیرنٹس آپ ایک اچھا رول پلے کر سکیں، تو یہ 7 قسم کی اٹیچمنٹ ہیں. ان اٹیچمنٹ کو لازمی سیکھ لیجئے. سب سے پہلی جو اٹیچمنٹ نیڈ ہے وہ ہے پراکسیمیٹی. پراکسیمیٹی مطلب کلوزنس یا قربت. بچے کی یہ بیسک اٹیچمنٹ نیڈ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو فزیکلی قریب کیا جائے، اس کو فزیکلی گلے لگایا جائے. بچہ اس میں سیکیور فیل کرتا ہے، بچہ سیف فیل کرتا ہے. اور ہر سٹیج پہ کچھ چیزیں آپ کو کرنی ہے اور کچھ چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، جب اسٹرینجر کی موجودگی میں بچہ آپ سے چمٹ رہا ہے تو اس کو اٹھائیں، اس کو گلے لگائیں، اور اس کو یہ فیل کرائیں کہ آپ اس کے لیے موجود ہیں. اور اگر آپ نے اسٹرینجر کے ساتھ یا ان نون پرسن کے ساتھ یا نیو پرسن کے ساتھ انٹروڈیوس بھی کرانا ہے تو گریجولی انٹروڈیوس کرائیں. آپ اپنے بچے کو اٹھا کے تھما مت دیں. اور اگر ایسا کریں گے تو اس کے اندر سینس آف انسیکیورٹی آئے گی، وہ انسیف فیل کرے گا. اور یا پھر اس طرح کی باتیں یا اس طرح کے کامنٹس مت پاس کریں کہ یہ کلنگی ہے، یہ چمٹا ہی رہتا ہے، یہ جاتا ہی کسی کے پاس نہیں ہے. یا اس طرح کی باتیں آپ مت سنوائیں بچے کو کہ باقیوں کو دیکھا ہے، فلاں کا بچہ دیکھا ہے، وہ کیسے ہے، اس کو دیکھو وہ تو نہیں رو رہا، تم کیوں رونے لگ جاتے ہو. اس طرح کی باتیں اپنے بچوں کو مت سنوائیں. جو دوسری سٹیج ہے وہ ہے ریزمبلنس، مشابہت. بچہ وہ چیزیں کرتا ہے جو اس کے پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں. بچہ ان چیزوں کو پسند کر رہا ہوتا ہے جو پیرنٹس پسند کرتے ہیں. ان چیزوں کو پہننے کی کوشش کرتا ہے، ویسے بولنے کی کوشش کرتا ہے جس طرح سے پیرنٹس بولتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ 4 سال کا بچہ جو ہے وہ جیسے اس کا والد جس طرح کی کیپ پہنتا ہے اس طرح کی کیپ وہ پہن کے آ جاتا ہے. ایسے میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو انکریج کرنا ہے، اس کو یہ کہنا ہے واو آپ تو اپنے بابا کی طرح دکھ رہے ہیں، آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں. اور کوشش کریں کہ اس کی ڈریسنگ آپ میچ کریں اپنے ساتھ. اور اس سٹیج پہ اس کو یہ مت کہیں کہ آپ تو کاپی کیٹ کی طرح ہو، آپ نقل کرتے ہو، آپ کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہے. یا پھر اس کو آنکھیں ٹیڑھی کر کے مت دکھائیں اس طرح کے کہ اس کو لگے کہ آپ اس کو اس طرح کی چیزوں میں پسند نہیں کر رہے ہیں. تیسری جو چیز ہے وہ ہے بلونگنگنیس. بلونگنگنیس مطلب اپنائیت. اس سٹیج پہ نا بچہ میں کی جگہ پہ ہم، مطلب وہ اپنے آپ کو اپنے پیرنٹس، اپنی فیملی کے ساتھ ریکگنائز کر رہا ہوتا ہے.
بڑے شوق سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ اسکول میں یا اپنے دوستوں کو یہ میرے پاپا ہیں، یہ میری مما ہیں، یہ میرے بابا ہیں، بڑے شوق سے ان کو بتاتا ہے۔ ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو بھی اس کو یہ ریئلائز کروانا ہے کہ آپ بھی اس کو پسند کرتے ہیں، آپ بھی اس کے پاپا یا اس کے ماما بننا پسند کرتے ہیں۔ جان کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھیں بچے کو جس میں پوری فیملی انوالو ہو، لائک کوئی پکنک یا کوئی گھر پہ ہی کوئی اس طرح کا کام ہو یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو جس میں بچہ فیملی کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہو، اور جان کے بچے کو فیملی کے ڈیسیجن میں انوالو کیا کریں اور اپنے بچے کو دوسروں کے سامنے عزت دیا کریں۔ اور آپ کو کیا نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنے بچے کے جو راز ہیں، اس کی جو کمزوریاں ہیں، وہ سب کو اعلان کر کے نہ بتاتے پھریں، اور ایسے مت کہتے پھریں کہ دیکھو جی وہ فلاں کے بچے تو اپنے والدین سے بہت محبت کرتے ہیں، تم دیکھو تم کیا کرتے ہو، اس طرح کے کامنٹس نہ دیں۔ اور اس طرح کی چیزیں نا بچے سے ڈیمانڈ مت کریں، بلکہ جب آپ اپنے بچے کو خود کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں نا، یہ چیزیں خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگلی جو چیز ہے وہ ہے سگنیفیکینس، مطلب اہمیت۔ اپنے بچوں کو امپورٹنس دیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو توجہ دی جائے، ان کو اسپیشل کنسیڈر کیا جائے اور ان کو اسپیشل کنسیڈر کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹیاں اس ایج میں کوئی نہ کوئی پکچر بنا کے، کوئی ڈرائنگ بنا کے اپنے بابا کو آ کے دکھاتی ہیں کہ بابا دیکھیں یہ کس طرح کی ہے۔ وہ چاہ رہی ہوتی ہے بیٹی کہ اس کو ایڈمائر کیا جائے، اس کو دیکھا جائے، اس کو اٹینشن دی جائے۔ ایسے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو سائڈ پہ رکھیں، موبائل ہے جو چیز بھی ہے اس کو سائڈ پہ رکھیں، آپ وہ ڈرائنگ اٹھائیں، اس کو دیکھیں اور اس کی تعریف کریں، اس کو ایڈمائر کریں، اور اسے کہیں کہ آپ نے اس کے اوپر بڑی محنت کی ہے، اور اسے کہیں کہ ہمیں آپ کے اوپر فخر ہے، آپ جس طرح سے دلچسپی سے چیزیں کرتی ہیں۔ اور آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے، جب بیٹی ڈرائنگ آپ کے پاس یا کوئی بھی ماسٹر پیس یا کوئی بھی اپنی اسکول ورک آپ کے پاس لے کے آتی ہے، ایسے مت کہیں کہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں یہ کوئی چیز کر رہا ہوں، میں بعد میں دیکھوں گا۔ یا پھر اس طرح کے کامنٹس مت پاس کریں کہ آپ کا بھائی اس سے اچھی ڈرائنگ کر لیتا ہے، یا پھر یہ بھی مت کہیں کہ اصل پتہ آپ کا تب لگے گا جب آپ فرسٹ پوزیشن لے کے آئیں گی یا آپ بہت اچھے مارکس لے کے آئیں گی۔ اس ٹائم اس کو فل اٹینشن دیں، فل اہمیت دیں اور اس کو ایڈمائر کریں، کیونکہ وہ بیٹی چاہ رہی ہے کہ اس کو اہمیت، اٹینشن اور امپورٹنس دی جائے۔ اگلی جو اٹیچمنٹ کی سٹیج ہے وہ ہے لو۔ اس میں بچہ ایموشنلی انویسٹ کرنا چاہتا ہے۔ اب جو پیار آپ اپنے بچے سے کرتے تھے، اب بچہ بھی آپ کے لیے پیار ڈیولپ کر رہا ہے اور وہ پیار کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بیٹیاں یا بیٹے وہ کارڈ کے اوپر لکھ کے لاتے ہیں آئی لو یو بابا یا آئی لو مائی بابا، آئی لو مائی ماما۔ ایسے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، جب یہ بچہ آپ کو کوئی کارڈ یا کوئی اور گفٹ دیتا ہے، وہ ایسا نہ ہو کہ اس کو سائڈ پہ ڈال دیں، بلکہ اس کو امپورٹنس دیں۔ اینڈ آپ کو بچہ جس قسم کی بھی پیشکش کر رہا ہے اس کو اس کے اوپر آپ ہنسیں مت۔ اگلی جو سٹیج ہے وہ ہے ٹرسٹ۔ اس سٹیج میں بچہ اعتماد کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی انر ورڈز کو بیان کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے فیئرز، اپنے مسٹیکس، اپنے سیکرٹس کو بتانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو بغیر جج کیے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس سٹیج میں اگر بچہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے تو وہ آپ کو اس طرح کی انیوژول چیزیں آ کے بتاتا ہے کہ بابا آج نا اسکول میں میرا ایک دوست وہ سگریٹ لایا تھا اور اس نے خود بھی ایک دفعہ اسموکنگ کی اور مجھے بھی اس نے پریشرائز کیا کہ میں بھی ایک دفعہ اسموکنگ کروں۔ ایسے میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فل اٹینشن کے ساتھ بغیر کوئی ریئیکشن دیے بچے کی کمپلیٹ بات کو سنیں اور بعد میں اس سے پوچھیں کہ آپ کو کیسا لگا ویسا کر کے، اور پھر اس کو اس کے کنسیکوینسز بتائیں، اور اس کو آپ نے کمانڈ نہیں دینی بلکہ بچے کو اس چیز کے نقصانات بتانے اور اس کو اس کے ریزلٹس بتانے ہیں کہ بعد میں پھر اس کے انجام کیا ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کو یہ نہیں کہنا کہ آپ نے یہ حرکت کرنے کی جرت کیسے کی، یہ کام تو گندے بچوں کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پیئر ایکسپوئر کو جتنا ممکن ہو سکے اس کو ڈیلے کریں، مطلب اپنے دوستوں کے ساتھ اگر اس کو ملوانا بھی ہے اپنے بچوں کو تو اس کو سپرویژن میں، اپنی سپرویژن میں ملوائیں۔ دوسرا یہ اسکرین ٹائم جتنا ممکن ہو سکے اسکرین ٹائم کو کم کریں،
اینڈ اگر اسکرین ٹائم کروانا بھی ہے تو لمیٹڈ اور اس کو بھی اپنے سپرویژن میں کروائیں. اور لاسٹ میں اپنے بچوں کو اس حد تک کنٹرول کریں جب وہ بچہ اپنی ویلیوز، اپنی آئیڈینٹی اور سیلف ورتھ کو جان لے. اور جب بچہ اپنی یہ چیزیں ڈیولپ کر لیتا ہے، بچہ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو سیپریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ کی تربیت اور اٹیچمنٹ بچے کے ساتھ رہی ہو تو ایموشنلی ہمیشہ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا ہے. اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی لگی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.